ذرا سوچئے، ایک ایسے ادارے کے بارے میں جو وقت کی گرد میں کھو چکا تھا، ایک تاریخی ادارہ جو اب ناکامی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ یہ کہانی ہے کہ کس طرح ایک شخص کے مصنوعی ذہانت کے خواب نے نہ صرف اسے ڈوبنے سے بچایا بلکہ اسے سیدھا مستقبل میں پہنچا دیا۔ تو مرکزی سوال یہی اٹھتا ہے، کیا واقعی ایک نیا نظریہ، ایک نئی سوچ، ایک پرانے بوسیدہ نظام کو بدل سکتی ہے؟ آئیے اس دلچسپ داستان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ ٹھہرا ہوا زمانہ، مرکزی پوسٹ آفس، ایک وقت تھا جب یہ شہر کی شان ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ زوال اور نااہلی کی ایک جیتی جاگتی تصویر بن چکا تھا۔ اور یہ صرف چند لوگوں کی رائے نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ عوام کا عمومی تاثر بن چکا تھا۔ اس ادارے کے بارے میں امید، آپ کہہ سکتے ہیں، تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور زیادہ تر لوگ اسے ماضی کا ایک قصہ ہی سمجھنے لگے تھے۔ آخر وہاں مسئلہ تھا کیا؟ دیکھیے، روزمرہ کی زندگی ایک ڈراونے خواب جیسی تھی۔ ہر طرف فائلوں کے ڈھیر، ایک ادھورا کمپیوٹر سسٹم، گھنٹوں لمبی قطاریں، اور ان قطاروں کے پیچھے تھکا ہارا عملہ۔ پارسل گم ہو رہے تھے، خطوط دیر سے پہنچ گئے تھے، اور شکایتوں کا تو جیسے ایک انبار لگتا جا رہا تھا۔ لیکن ہر اندھیری رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، تو پیش ہے دوسرا حصہ، تبدیلی کی پکار۔ اسی مایوسی کے عالم میں ایک نوجوان ملازم تھا، احمد، جس نے ایک بالکل مختلف مستقبل کا خواب دیکھا۔ تو یہ جو احمد تھا، ٹیکنالوجی کا دیوانہ تھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے بارے میں خوب پڑھتا رہتا تھا، اور اسے ایک پختہ یقین تھا کہ پوسٹ آفس کے ان تمام گہرے مسائل کا حل AI میں ہی چھپا ہوا ہے۔ بس ضرورت اس چیز کی تھی کہ اسے ٹھیک سے استعمال کیا جائے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، نئے خیالات کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا۔ احمد جب بھی کوئی تجویز دیتا، سینئر عملے کا ایک ہی جواب ہوتا، بیٹا، یہاں سالوں سے ایسا ہی چل رہا ہے، تم نئے ہو نا، اس لیے زیادہ سوچ رہے ہو۔ صاف لفظوں میں وہ کسی بھی تبدیلی کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے احمد کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ ایک بزرگ شہری کا پینشن کا خط گم ہو گیا تھا اور وہ رو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر احمد کو احساس ہوا کہ بس اب کچھ کرنا ہی ہوگا۔ یہ صرف ایک سسٹم کی ناکامی نہیں تھی، یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال تھا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا تیسرا حصہ، نئے دور کا خاکہ۔ دیکھیے، احمد نے شکایت کرنے کے بجائے حل سوچا۔ اس نے ایک پورا منصوبہ تیار کیا جو پوسٹ آفس کو سیدھا جدید دور میں لے جا سکتا تھا۔ تو احمد کا منصوبہ تھا کیا؟ بڑا سادہ سا، 4 حصوں میں، ہر حصہ ایک خاص مسئلے کا حل تھا۔ نمبر 1، AI جھانٹی، یعنی مشینیں خود ہی خطوط اور پارسل الگ کریں گی۔ نمبر 2، AI چیٹ بوٹ، تاکہ لوگوں کے سوالوں کے جواب فوراً مل سکیں۔ نمبر 3، اسمارٹ ٹریکنگ، اس سے کوئی پارسل گم نہیں ہوگا۔ اور آخر میں نمبر 4، بائیو میٹرک تصدیق، تاکہ دھوکہ دہی اور انسانی غلطی کی گنجائش ہی نہ رہے۔ منصوبہ تو بن گیا، لیکن ایک خیال کو حقیقت میں بدلنا یہ اتنا آسان کہاں ہوتا ہے؟ تو اب بات کرتے ہیں اگلے حصے کی، آزمائش اور کامیابی۔ احمد کا سفر مشکلات سے بھرا تھا۔ اس نے راتیں جاگ کر تحقیق کی۔ حکومت کے انوویشن ویک میں اسے اپنا آئیڈیا پیش کرنے کا موقع ملا، اور وہاں اس کے ڈیمو نے افسران کو بالکل حیران کر دیا۔ نتیجہ، آخر کار ایک پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری مل ہی گئی۔ جب حکام نے کچھ شکوک کا اظہار کیا تو احمد کا جواب بہت زبردست تھا۔ اس نے صاف صاف بتایا، سر، مصنوعی ذہانت انسان کا متبادل نہیں بلکہ اس کی مددگار ہے۔ یہ عملے کا بوجھ کم کرے گی اور عوام کا اعتماد بحال کرے گی۔ اور پھر پائلٹ پروگرام شروع ہوا۔ نتیجہ، ایک نئی زندگی، ایک نئی امید۔ اس پروگرام کے نتائج نے واقعی سب کو حیران کر دیا اور ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ تو فرق کیا پڑا؟ یہ پہلے اور بعد کا موازنہ سب کچھ بیان کر رہا ہے۔ جہاں گھنٹوں کا انتظار تھا، وہاں اب منٹوں کا کام رہ گیا۔ گم شدہ پارسل کی جگہ تیز اور بالکل درست ترسیل نے لے لی، اور شکایات، وہ تو پہلے ہی مہینے میں 90% کم ہو گئیں، اور ان کی جگہ لوگوں کے ریکارڈ اطمینان نے لے لی۔ اور جب ایسی کامیابی ملتی ہے تو خبر تو پھیلتی ہی ہے۔ جلد ہی میڈیا نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اخبارات کی سرخیوں نے اس تبدیلی کی کہانی پورے ملک تک پہنچائی، اور پوسٹ آفس ایک بار پھر مثبت خبروں کا حصہ بن گیا۔ اور پھر یہ کہانی اپنے جذباتی مرکز پر واپس آتی ہے۔
وہی بزرگ شہری جن کی پریشانی نے احمد کو تحریک دی تھی اب اس کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے صرف ایک سسٹم نہیں بنایا، تم نے ہمارا بھروسہ واپس دیا ہے۔ سچ پوچھئے تو یہ الفاظ کسی بھی ایوارڈ سے بڑھ کر تھے۔ تو اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف، قوم کے لیے ایک نیا راستہ، کیونکہ یہ کامیابی صرف ایک پوسٹ آفس تک محدود نہیں رہی، نہیں، اس نے پورے ملک کے لیے ایک نئی راہ کھولی۔ ہوا یہ کہ اس AI سسٹم کو ملک بھر کے ڈاک خانوں میں نصب کیا گیا۔ اس سے نہ صرف ڈاک کا نظام بہتر ہوا بلکہ ہزاروں نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کی تربیت ملی اور روزگار کے نئے موقع بھی پیدا ہوئے۔ اور پوسٹ آفس، جو کبھی ایک ناکام ادارہ سمجھا جاتا تھا، اب ایک بار پھر ایک قابل اعتماد قومی اثاثہ بن گیا۔ نیشنل انوویشن ایوارڈ وصول کرتے ہوئے احمد کے یہ الفاظ اس پورے کہانی کا نچوڑ ہیں۔ اس نے ثابت کیا کہ اصل چیز ٹیکنالوجی نہیں بلکہ وہ سوچ ہے جو اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اگر ایک پوسٹ آفس کو ایک نئی سوچ سے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے تو ہمارے معاشرے میں اور کون سے ایسے پرانے ادارے ہیں جنہیں جدت اور انسانیت کی بھلائی کے جذبے سے ایک نئی زندگی دی جا سکتی ہے؟